مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ بائبل مقدس جو ہے وہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور کچھ سکالرز یوں بھی کہتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک مکمل کتاب ہے اور اس کے 66 چیپٹرز ہیں، 66 ابواب ہیں۔ آج ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب جو پیدائش کی کتاب ہے اس کے حوالے سے سیکھیں گے، اس کے حوالے سے ایک مختصر طائرانہ جو جائزہ ہے وہ لیں گے۔ یاد رکھیے، جب بائبل مقدس کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت اور اس کا پہلا لفظ اگر ہم پڑھیں تو یہ کچھ یوں ہے: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہاللیلویا۔ پہلی کتاب جو ہے وہ لفظ خدا سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو آمنا سامنا ہے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کتاب مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ خدا کون ہے، خدا کیسا ہے اور خدا نے کیا کچھ بنایا۔ اور اگر ہم پہلے باب کا مطالعہ کریں تو خدا اپنی کائنات کو بنانے میں مصروف نظر آتا ہے، اور خدا ہر روز کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلا دن دیکھ لیں، خدا بناتا ہے روشنی کو، پھر خدا کہتا ہے کہ اچھا ہے، پھر خدا دوسرے دن چیزیں بناتا ہے، تیسرے دن چیزیں بناتا ہے، اور پھر خدا 6 دنوں میں تخلیق کے کام کو مکمل کرتا ہے، اور پھر 7ویں دن خدا آرام کرتا ہے۔ جب خدا کے آرام کی بات ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تھک گیا، خدا نے آرام کیا۔ خدا روح ہے، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا کا بدن نہیں ہے۔ خدا آرام کرنے سے مراد یہ تھا کہ خدا نے جو کچھ بنایا تھا، اب خدا 7ویں دن کچھ بنا نہیں رہا تھا، خدا نے اپنی تخلیق کو جو کچھ بنایا تھا اس کو انجوائے کر رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی جب ہم 6 دن کام کرتے ہیں تو 7واں دن ہماری زندگی میں جو اتوار آتا ہے، چھٹی کا دن آتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی ساری مصروفیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اس دن جو سنڈے کا دن ہے، جو ہمیں چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہمیں خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری میں جا کے خدا کی پرستش کرنی، اس کی حمد کرنی، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے نام کی جے جے کار کرنی ہے، اور خدا کی ساری برکتوں، نعمتوں، جو کچھ اس نے بنایا، مجھے بنایا، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو پہلی کتاب جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں بہت سی چیزوں کی ابتدا ہمیں ملتی ہے۔ اسے کچھ سکالر جو ہیں وہ ابتداؤں کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ جب عبرانی بائبل میں ہم پہلی آیت کو پڑھیں تو وہ لفظ برشت سے شروع ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ابتدا میں۔ جب عبرانی جو مصنف ہے، جب کوئی وہ کتاب لکھتا ہے تو وہ جو کتاب کا پہلا، سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے، اسی کو وہ کتاب کا عنوان یا ٹائٹل قرار دے دیتا ہے۔ لیکن ہماری اردو میں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری جو اردو بائبل ہے وہ لفظ خدا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کتاب میں لفظ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابتدا میں، ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اس میں انسان کی ابتدا ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر خدا ہمیں نظر آتا ہے، خدا ایک کپل کو بنا رہا ہے، ایک جوڑے کی ابتدا نظر آتی ہے، اور انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم کیا گیا وہ شوہر اور بیوی کا تھا۔ پھر ہمیں یہاں پہ
ہمیں نظر آتا ہے شیطان کیسے اس کی ابتدا ہمیں نظر آتی ہے جب وہ دنیا میں انسان کے پاس وہ آتا ہے. پھر گناہ کی ابتدا ہمیں نظر آتی ہے, پھر موت کی ابتدا نظر آتی ہے ہمیں, پھر سزا کی ابتدا ہمیں نظر آتی ہے, پھر بائبل مقدس کی سب سے پہلی نبوت وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے جس میں نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. پہلا قتل ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور اس جو پیدائش کی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کو پہلی عدالت بھی نظر آتی ہے, پانی کا طوفان آتا ہے, پھر خدا کیسے آگے بڑھتا ہے. اور پھر اگر پیدائش کی کتاب کے جو کل 50 ابواب ہیں اور پہلے جو 11 ابواب ہیں ان کو انسانی تاریخ کہا جاتا ہے, اور پھر 12ویں باب سے لے کے 50ویں باب تک یہ یہودی جو نسل ہے, جو برگزیدہ نسل ہے, جس نسل کا خدا نے چناؤ کیا, اس کی تاریخ ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کیسے ابراہم کو بلاتا ہے. ابراہم کے کوئی اولاد نہیں ہوتی, پھر خدا کیسے ابراہم اور سارہ سے اسحاق پیدا ہوتا ہے, اور پھر اسحاق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب پیدا ہوتا ہے, اور پھر یعقوب کو خدا 12 بیٹے عطا کرتا ہے, اور پھر 12 جو بیٹے ہیں یہی بنی اسرائیل قوم کہلاتے ہیں, یہی یعقوب کی اولاد کہلاتے ہیں, اور پھر یہ 12 جو قبیلے ہیں پھر یہ ایک قوم بن جاتے ہیں. سو اس میں ہمیں اس پیدائش کی کتاب میں, پہلی کتاب میں, ہمیں بہت سی چیزوں کی ابتدا نظر آتی ہے. یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا ہے, کیسے چیزیں شروع ہوئیں, اور ہر چیز جو بنائی گئی وہ اپنی مکمل حالت میں بنائی گئی. وہ بالکل جیسے کوئی بالغ چیز ہوتی ہے, وہ اپنی میچورٹی کے لیول میں ایک مکمل حالت میں بنائی گئی. جیسے آپ انسان ہی کا لے لیں, انسان کو خدا نے بچہ پیدا نہیں کیا کہ آدم ایک بچہ پیدا ہوا, پھر وہ بڑا ہوا, پھر وہ جوان ہوا, بلکہ خدا نے آدم کو ایک جوان کے طور پر پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا انسان پیدا کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, وہ عورت ہے, ہوا ہے. اور عورت کو بھی ایک مکمل حالت میں, یہ نہیں لکھا کہ ایک بچی کو پیدا کیا گیا, ایک لڑکی کو, بلکہ لکھا ہے عورت کو بنا کے, انسان کو اس کی فل فارم میں بنایا گیا. ہر چیز, درخت ہیں, جانور ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, جمادات ہیں, نباتات ہیں, کچھ بھی ہے اس کی مکمل حالت میں اس سے بنایا گیا ہے. سو پیدائش کی کتاب میں ہر چیز کی ابتدا ہے, لیکن خدا جو ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. خدا کب سے ہے؟ پادری ہسکی سوچ صاحب سے کسی نے سیمنری میں, ان کے اسٹوڈنٹ نے کلاس روم میں پوچھا کہ خدا کب سے ہے؟ پادری ہسکی سوچ نے کہا خدا ابتدا سے ہے. اسٹوڈنٹ نے کہا ابتدا کب سے ہے؟ پادری ہسکی سوچ نے کہا جب سے خدا ہے. انہوں نے کہا خدا کب سے ہے؟ پادری صاحب نے کہا جب سے خدا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ خدا کا کوئی شروع نہیں ہے, خدا کی کوئی ابتدا نہیں ہے, خدا کا کوئی سیرا نہیں ہے, کوئی آغاز نہیں ہے. سو خدا کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے. سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک بائبل مقدس کو نہیں پڑھا, آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھا, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب اس کو پڑھیں. اور یہ پیدائش کی کتاب ہے, اور پادری ہسکی سروج صاحب کہا کرتے تھے کہ پیدائش کو نئی پیدائش کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. جب آپ پڑھیں گے, آغاز کریں گے, پھر آپ دوسری کتاب پڑھیں گے, تیسری کتاب پڑھیں گے, اور یوں آپ بائبل مقدس کی 66 کتابوں کو پڑھ لیں گے, مکمل بائبل پڑھ لیں گے, اور آپ خدا کو جو آپ کا خالق اور مالک ہے بہتر طور پر جاننا شروع کر دیں گے. اور ایک دفعہ بائبل پڑھنے کے بعد آپ بائبل مقدس کو بار بار پڑھیں گے, ہر بار پڑھیں گے, اور جب بھی آپ بائبل مقدس پڑھیں گے آپ کو نئے مکاشفے اور نئی باتیں ملیں گی. خداوند
यीशु मसीह आपको बाइबल मुकद्दस की पहली किताब और पूरी बाइबल पढ़ने का फजल अता करे। आमीन।